مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ 18 سال بعد اس ادارے کے حوالے سے ایک بار پھر قلم اٹھانا پڑے گا۔ پہلی دفعہ اکتوبر 2003 میں اپنے قلم کو اپنے ہی ساتھی بیوروکریٹس کے خلاف تلوار بنانا پڑا تھا۔ مجلس ترقی ادب کے سربراہ اس وقت احمد ندیم قاسمی تھے، ایک ہونہار بیوروکریٹ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب سے کہا، آپ کو اندازہ ہے کہ ایک کپڑے کی دکان کا تاجر چند تھانوں سے اپنے کاروبار کا آغاز کرتا ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ یا تو بہت بڑی فیکٹری کا مالک بن جاتا ہے یا پھر اس کی دکان ایک بہت بڑے سپر سٹور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری طرف آپ ادیب لوگ ہیں کہ 50 سال سے اس ادارے کے سربراہ ہیں، ہر سال کتابیں چھاپتے ہیں اور ایک پیسے کا منافع کما کر نہیں لاتے۔ یہ جملے اس عظیم شاعر، افسانہ نگار اور ادیب کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے تھے۔ میرے 11 اکتوبر 2003 کے کالم میں موجود ہیں اور اب تو کالموں کے مجموعے میں حنوط ہو چکے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، جنہیں یہ قوم صرف 25,000 ماہانہ تنخواہ دیتی تھی، انہوں نے یہ فقرے سنے، دبدباتی آنکھوں سے ایک کاغذ پر استعفیٰ لکھا اور گھر لوٹ گئے۔ لیکن اس استعفے سے جو تمانچہ بحیثیت بیوروکریٹ میں نے اپنے منہ پر محسوس کیا، اس کا درد میں نے 1000 میل دور کوئٹہ میں بیٹھ کر محسوس کیا۔ کالم تو ایک نوحہ تھا جو لکھ دیا، لیکن بے چینی کے عالم میں شاید میں نے ہر اس شخص سے رابطہ کیا جو اس جرم کی سیاہی بیوروکریسی کے چہرے سے دھو سکتا تھا۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے تھے۔ ہر لکھنے والا مضطرب تھا اور ہر ادب دوست کی آنکھ پر نم تھی۔ نہ صرف قاسمی صاحب سے معذرت کی گئی، بلکہ چودھری پرویز الہی نے اس ادارے کا بجٹ بڑھایا اور ساتھ میں قاسمی صاحب کی خدمت میں پیش کیے جانے والے حقیر ماہانہ نذرانے میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا۔ مال روڈ اور ڈیوس روڈ کے سنگم پر واقع یہ متروکہ وقف عمارت نرسنگ داس ولا ہے، جسے 30 ستمبر 1950 کو 2 بڑے علمی اداروں کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ ادارے ہیں ادارہ ثقافت اسلامیہ اور مجلس ترقی ادب۔ انارکلی ڈرامے کے خالق امتیاز علی تاج مجلس ترقی ادب کے پہلے سربراہ بنے۔ ان کے بعد اس عہدے کو پنجاب یونیورسٹی کے صاحب علم وائس چانسلر پروفیسر حمید احمد خان نے زینت بخشی اور پھر احمد ندیم قاسمی۔ ان قدآور شخصیات کی وجہ سے یہ ادارہ دنیا بھر میں ایک مینار کی طرح قدآور نظر آتا رہا۔ اس نرسنگ داس ولا کے سامنے والے لان کے ایک حصے میں فاطمہ جناح پارک بنا دیا گیا تھا، جبکہ لان کے باقی حصے پر نوائے وقت کے مجید نظامی صاحب کی نظریں ایسی لگی ہوئی تھیں کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں سے 1992 میں اس میں سے 4.5 کنال رقبہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے نام الاٹ کروا لیا۔ قانون کی روح سے وزیر اعلیٰ کو متروکہ وقف عمارت کے کسی بھی حصے کو الاٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اس وقت کے سول سروس کے اعلیٰ عہدیدار خاموش رہے، حتیٰ کہ وہ سیکرٹری انفارمیشن اور کلچر جو اس ٹرسٹ کا وارث و نگہبان تھا، اس نے بھی آنکھیں بند رکھیں اور اس غیر قانونی الاٹمنٹ پر بہت بڑی عمارت نظامی صاحب کو دی جانے والی سرکاری گرانٹ کی مدد سے تعمیر ہو گئی۔ اب میری قسمت میں اس حوالے سے ایک اور میدان کارزار لکھا تھا۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے اور میں سیکرٹری انفارمیشن اور کلچر۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے کرتا دھرتاؤں کی نظریں باقی ماندہ زمین اور عمارت پر لگی ہوئی تھیں۔ مجھے شہباز شریف صاحب نے ایک دن بلا کر کہا کہ یہ زمین ہم نے نظامی صاحب کو الاٹ کرنا ہے، آپ کوئی راستہ نکالیں۔ میں نے دفتر میں آ کر کاغذات دیکھے تو حیرت میں گم ہو گیا کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کو پہلے سے الاٹ کی جانے والی زمین بھی غیر قانونی ہے۔ میں نے 30 اکتوبر 2008 کو ایک سمری وزیر اعلیٰ کو بھجوائی، جس میں لکھا کہ نہ صرف یہ کہ آپ ایک وقف زمین کو کسی دوسرے کو الاٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے پیشرو غلام حیدر وائیں کی غیر قانونی الاٹمنٹ بھی فوری ختم کر دیں۔ اس سمری کے بعد جو پارا چڑھا اور میری اس گستاخی پر جو تلملاہٹ اور غصہ تھا، وہ اگلی کئی میٹنگوں کے دوران میں بڑھتا چلا گیا اور پھر ایک دن ایک میٹنگ میں تلخ کلامی کے بعد مجھے سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب قانون کی رمز پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ سمری بغیر دستخط کیے واپس بھجوا دی اور مجلس ترقی ادب اور ادارہ ثقافت اسلامیہ کی یہ عمارتیں نظریہ پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کی تیز رفتار گاڑی کے پہیے تلے روندے جانے سے بچ گئیں۔ میری لڑائی کا ایک اور منطقی فائدہ یہ بھی ہوا کہ قاسمی صاحب کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پاکستان کی ادبی برادری نے مشورے سے مشہور شاعر اور خوبصورت ادیب شہزاد احمد کو مجلس ترقی ادب کا سربراہ لگایا تھا
اور بار بار مجھ پر ان کی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا، جسے میں کبھی مذاق میں ٹالتا اور کبھی سنجیدگی سے منع کر دیتا۔ لیکن میری یہ لڑائی اتنی زبان زد عام ہوئی کہ شہزاد احمد صاحب بھی محفوظ رہ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک دفعہ پھر لاہور کی ادبی برادری نے مشورہ کیا تو قرۂ فال ڈاکٹر تحسین فراقی کے نام نکلا۔ تحسین فراقی ادب کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ میں جب ایران میں تھا تو وہ وہاں تہران یونیورسٹی میں اقبال پڑھایا کرتے تھے۔ برے صغیر پاک و ہند میں جہاں کہیں بھی اردو اور فارسی پڑھی اور لکھی جاتی ہے، تحسین فراقی کا نام کسی صاحب علم کے لیے اجنبی نہیں۔ گزشتہ دنوں وہ ایک معاملے میں خاصے پریشان تھے۔ نرسنگ داس ولا کی زمین اور عمارت پر جو نسلیں گزشتہ 3 دہائیوں سے لگی ہوئی تھیں، انہوں نے اب ایک اور راستہ ڈھونڈ نکالا تھا کہ ان عمارتوں کو گرا کر ایک شاندار کثیر المقاصد اور کثیر المنازل عمارت تعمیر کی جائے۔ میں نے تحسین فراقی صاحب سے کہا کہ مال روڈ اور دیگر لاہور کی عمارات ہمارا ورثہ ہیں، اور بحیثیت ڈائریکٹر جنرل محکمہ آثار قدیمہ میں نے ان عمارتوں کو گرا کر جدید قالب میں ڈھالنے کے خلاف 2 بار لڑائی لڑی ہے۔ پہلی عمارت ہائی کورٹ تھی، جس کے چیف جسٹس افتخار حسین اس کو گرا کر جدید عمارت بنانا چاہتے تھے اور ایک حصہ گرا بھی چکے تھے، اور دوسری ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج کی تھی، جسے جنرل جاوید حسن گرا کر اس کی جدید تعمیر نو کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں لڑائیاں 2006 میں نے عدالتی اور انتظامی سطح پر لڑیں اور اللہ نے نصرت دی۔ میں نے تحسین فراقی کو اپنے تجربے کی بنیاد پر اس تیسری جنگ میں ان کا ساتھ دینے کا یقین دلایا ہی تھا کہ چند دن بعد پنجاب حکومت نے تحسین فراقی کو بالکل غیر اخلاقی اور غیر قانونی طور پر ہٹا دیا۔ ابھی ان کے کانٹریکٹ کا 1 سال رہتا تھا۔ ان کی جگہ آنے والا میاں والی کا منصور آفاق بھی میرا دوست ہے، اچھا شاعر ہے، کالم نگار ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر منصور آفاق کو خود بھی یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ یہ نشست جس پر امتیاز علی تاج، احمد ندیم قاسمی، پروفیسر حمید الدین خان اور شہزاد احمد جلوہ افروز رہے، وہاں تحسین فراقی سے بہتر کوئی اور ہے، تو میرا گمان یہ ہے کہ وہ بھی تحسین فراقی کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن شاید معاملہ گمراہ کن حد تک خراب کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف میں خان صاحب کے گرد منڈلاتا ہوا پاکستان کا وہ سیکولر لبرل طبقہ جو سوشل میڈیا کی گھٹیا شاعری پڑھ کر جوان ہوا ہے، اس کے نزدیک گدھے اور گھوڑے میں کوئی تمیز ہی نہیں۔ جو لوگ میر، غالب، اقبال، فیض اور فراز کے نام پر جعلی شعر سوشل میڈیا پر پڑھتے اور شیئر کرتے ہیں، انہیں کیا علم کہ ادب کی دنیا میں عزت و توقیر کن ناموں سے وابستہ ہے۔ لگتا ہے اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے کرتا دھرتاؤں کی جہالت نے انا کا روپ دھار لیا ہے۔ جہالت جب سکہ رائج الوقت ہو جائے تو اس کے خلاف علم اٹھانا فرض بنتا ہے۔